جزاک اللہ خیر. جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اسکرین بھی آن ہوگا، اور ہوسٹ صاحب نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آج جس کورس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 7 ڈے کورس ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ سائنس آف حدیث کے ساتھ ہے. سائنس آف گریڈنگ حدیث آپ یہ سمجھ لیں. بہت ہی اگر کامن لینگویج میں بہت ڈیٹیل اور ٹیکنیکل ٹرم میں نہ جاتے ہوئے اگر میں یہ بتاؤں تو سائنس آف گریڈنگ حدیث کا ایک ایگزامپل ہے. جیسے کہ آپ اپنے دنیاوی اعتبار سے کسی بھی سائنس کو پڑھتے ہیں، اس کے تھیوریز کو پڑھتے ہیں، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو اس کے حساب سے ہم بات کریں گے. اور جس چیز کا ہم نے متن لیا ہے، متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ بک، جس کو ہم نے اپنا بیس بنایا ہے، وہ امیر المومنین فی الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرح نزہۃ النظر. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ سائنس آف حدیث ہے کیا چیز. تو اب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جو حدیث ہم ورڈ سنتے ہیں، جیسے ہی ہم نے ایک حدیث ورڈ سنا تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے ہی ہم نے کوئی حدیث سنا، بس ورڈ سنا، تو یہ اسلامک ٹرمینالوجی میں حدیث ورڈ جڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. کہ جیسے ہی ہم نے حدیث کہا، اب وہ میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں حاذا حدیث صحیح یا ضعیف، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے، اس پہ بات ابھی نہیں ہوئی. ابھی بس اتنی بات ہو رہی کہ جیسے ہی ہم نے حدیث کا ورڈ سنا، ویسے ہی ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا، اور ایک جس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ پتہ چلتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ حدیث اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور سلف نے اس سائنس کو امپورٹنٹ اس لیے کہا ہے کہ پورے دین کی اصل یہ ہے. اب آپ کہیے گا کہ دین کی اصل یہ کیسے ہے، توحید کیسے نہیں ہے؟ تو دین کی اصل یہ مصطلح الحدیث اس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ اب آپ اس بات کو سمجھیں. اس سائنس کی امپورٹنس ایسے ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، میں اسی اسکرین پہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ امپورٹنس آف دس سائنس، اس کو ہم کہتے ہیں علم الرجال. علم الرجال اس کا مطلب ہے کہ آپ تک جو قرآن پہنچا ہے، آپ تک جو حدیث پہنچی ہے، آپ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پہنچی ہے، ان کی صفات پہنچی ہے، ان کا چہرہ مبارک کا جو ڈسکرپشن پہنچا ہے، ان کے جسم مبارک کا جو ڈسکرپشن پہنچا ہے، یا ان کے بولنے کا جو انداز پہنچا ہے، یا جو حدیث ہم دلیل کرتے ہیں نماز کا طریقہ ہم تک جو پہنچا ہے کہ روزہ کب کھولنا ہے اور کب افطار کرنا ہے، یہ جو پہنچا ہے، تراویح کے کیا مسائل ہوں گے، حج کے کیا مسائل ہوں گے، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہوں گے، جہاد کے کیا مسائل ہوں گے، یہ تمام چیز جو ہم تک پہنچی ہے وہ اس سائنس کے بدولت پہنچی ہے. کیونکہ ہم میں کا کوئی بندہ یہاں جو ابھی بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی بھی جن جو موجود ہوگا ہمارے آس پاس، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ابھی کوئی موجود یہاں نہیں ہے. اگر ہوگا بھی تو کوئی بتایا نہیں. تو ہم تک بات کیسے پہنچی؟ کوئی انسان آج کا بیٹھا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موجود نہیں تھا کہ اسے پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا کیا، کیسے کیا باتیں کی، کیسے کیا چیزیں ہوئی ہیں. تو ہم تک جو پہنچی ہے وہ سلسلہ در سلسلہ علماء، علماء کے بعد علماء، اس کے بعد کے 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 علماء، کتاب کے بعد لکھتے پہنچے. تو یہ جو نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑ رہا ہے، اسی کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے کہ یہ نسبت اصل میں جو جڑ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس نسبت کی ہم کو اصول کو سمجھنا ہے. اب ہم سب سے پہلے بات پہ آتے ہیں کہ اصول کسے کہتے ہیں. جیسے بات ہو صاحب نے کہا اصول الحدیث اس کو کہتے ہیں. اصول کس کو کہتے ہیں؟ تو اصول کا جو ایک بیسک ٹرم ہے، اگر ہم اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ ہوتا ہے روٹ. سلف کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں اصول کے بارے میں، ما یبنا علیہ غیرہ، ہر وہ چیز جس چیز پر دوسری چیز بنائی جاتی ہے. جیسے کہ اگر میں سیکنڈ فلور پہ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ سیکنڈ فلور کس چیز پہ بنی ہے؟ فرسٹ فلور پہ. تو سیکنڈ فلور کے لیے فرسٹ فلور اصول ہو جائے گا، اور فرسٹ فلور کے لیے گراؤنڈ فلور اصول ہو جائے گا، اور گراؤنڈ فلور کے لیے وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ اصول ہو جائے گا. تو اصول کہتے ہیں ہر وہ چیز جس چیز پر بنائی جائے دوسری چیز. تو جو یہ پوری جو میں نے بات بتائی، اسٹرکچر بتائی کہ ہم تک جو حدیث کا ایک ایک چیز پہنچا ہے، اسلام کی ایک ایک چیز پہنچی ہے، قرآن پہنچا ہے، اس کے بعد سنت پہنچا ہے، یہ تمام چیز اس جس بنیاد پر بنا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں ہم اصول الحدیث. وہ گراؤنڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور جو چیز بنائی جاتی ہے وہ فروع کہلاتی ہے. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں
کہ اصل کے بارے میں قرآن میں بھی ورڈ آیا ہے۔ اب حدیث جو ہے، حدیث کہتے ہیں لغت میں خبر کو، لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں خبر کو، لغت لنگوسٹک میننگ۔ جیسے ہم نے اگر کہا صلاح، تو صلاح کا لنگوسٹک میننگ ہو جائے گا دعا، لیکن اگر ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں لیں تو وہ ہو جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کے سارے ارکان، سارے حرکت اور سکنات تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ اس بات کو یہاں پہ سمجھیں کہ جو خبر ہے یہ ٹیکنیک اس ٹرم میں آ گیا آپ کے لنگوسٹک ٹائم میں۔ اب جیسے میں اگزامپل دوں، گیٹ ورڈ جیسے ہی میں نے ایگزام بولا تو جتنے یہاں انجینئرز بیٹھے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان، گیٹ کا مطلب ایک ایسا ایگزام ہوتا ہے جس سے ہم ماسٹرز کے لیے اور پی ایس یو کے جابس کے لیے ایک ایگزام دینا پڑتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی، عام جو میڈیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھ رہا ہے یا جو بیچلرز کر رہا ہے یا جس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو گیٹ کا مطلب سمجھ میں آئے گا دروازہ۔ تو ایک عوام میں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹیکنیکل ٹرم میں ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح حدیث کا جو ٹیکنیکل ٹرم ہے، مطلب جو استاد ہیں حدیث کے یا جو اسلام کے تمام کتب ہیں، ان میں جو حدیث کا جو مطلب ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور خاص کیا کیا چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ان کے اقوال اور ان کی تقریر۔ انشاءاللہ یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا بیسک ڈیفینیشن آف گریڈنگ سائنس آف حدیث کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس سائنس کی ضرورت کیا اصل میں، کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ سائنس۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سائنس اصل میں فرض کفایہ ہے، مطلب فرض العین نہیں ہے کہ ہر امت کے انسان پہ ضروری ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، جیسے آپ تمام لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں امت کے لیے درد ہے اور جو دین کا کام کرتے ہیں۔ تو ویسے لوگ جو دین کے کام میں دعات آگے ہیں، جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث، سائنس آف گریڈنگ حدیث امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے اصول کو پڑھا جا سکے۔ تو پہلی بات ہم بتائیں، اور دوسری بات ہے کہ جو قرآن ہے اس قرآن کو سمجھا جائے۔ میننگ آف قرآن آپ کہاں سے سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت اتری، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا تھا، اس کا مطلب کیسے پتا چلے گا؟ اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں بیچ سے تو قرآن لوگ اپنے حساب سے لیں گے، جس کا من کرے گا وہ اس کی تفسیر ویسے کرے گا، جس کا من کرے گا اس کی تفسیر ویسے کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، تو علماء سلف ذکر سے مراد قرآن اور سننا دونوں کو لیتے ہیں۔ تو قرآن کے معنی کا جو تحفظ ہے وہ اس سائنس آف گریڈنگ حدیث سے ہوتا ہے۔ دوسری بات، پہلی بات ہے علم الرجال، دوسری بات ہے کہ تفسیر جو قرآن کا ہوتا ہے وہ حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، صحابہ کے اقوال کے ساتھ ہوتا ہے اور تابعین کے اقوال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بغیر اس حدیث کے، اور حدیث کے بغیر آپ نہ قرآن کی تفسیر کر سکتے، نہ اس کے معنی کو سمجھ سکتے، نہ مفہوم کو سمجھ سکتے، اور نہ اس سے مسئلہ اخذ کر سکتے۔ تیسری بات، جو ہمارے اہل سنت والجماعت میں فقہ ہے، فقہ کی جو بیس ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ اور یہاں پہ ایک دو ورڈ میں نے یوز کیا، قرآن اور دوسرا ہے صحیح حدیث۔ تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کے لیے یہ سائنس بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ سائنس نہیں رہے گا تو آپ کو صحیح حدیث نہیں پتا چلے گا، اور جب صحیح حدیث آپ کو نہیں پتا چلے گا تو پھر آپ جو فقہ ہے وہ آپ ڈیرائیو نہیں کر پائیں گے، مسئلہ آپ کو نہیں پتا چل پائے گا۔ تیسری چیز، یہ سائنس امت کے اندر اختلاف کو ختم کرتا ہے۔ اب دو لوگ آئے ہیں، دو لوگ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ امت کے اندر یہ حدیث آف سائنس اختلاف کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ آپ کے اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا کہ حدیث سائنس میں، حدیث کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں امام مسلم اس میں نظر نہیں آ رہے، امام بخاری نظر نہیں آ رہے۔ تو جیسا ابھی ہوسٹ صاحب نے بتایا کہ ہم حدیث کے بارے میں نہیں پڑھ رہے بلکہ اس سائنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ نام ہیں جیسے قاضی ابو محمد، قاضی العیاض، اس کے بعد عثمان ابن صلاح، الخطیب ابو بکر البغدادی، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے سائنس آف حدیث کے اوپر کام کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی کی نکالی ہوئی چیز ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ ارلیسٹ آف اسکالرس ہیں جنہوں نے اس سائنس کے اوپر کام کیا۔ میں ایک دو اور نام لیتا ہوں، امام الخراقی، جنہوں نے اس متن کا سب سے پہلے
ट्रांसलेशन किया था। अब हम आते हैं ऑथर के बायोग्राफी की तरफ, जिस ऑथर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनका नाम है अल हाफिज अहमद इब्ने अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हजर अल अस्कलानी अश-शाफ़ई। इनकी कुन्या है अबू फजल, इनका लक़ब है शहाबुद्दीन, और उलूमुल हदीस में इनको हाफिज कहा जाता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि हम हाफिज उस इंसान को कहते हैं जो कुरान हिफ्ज़ करे, लेकिन ये टेक्निकल टर्म्स के एतबार से गलत है। हाफिज उस इंसान को कहते हैं जो हदीस हिफ्ज़ करे और उस पर काम करे। जो कुरान हिफ्ज़ करता है उसको हम कुर्रा कहते हैं। और ये अपने ज़माने के हेड कादी रहे, कादिउल खुदा। इनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा फतहुल बारी के बारे में, तो जिस तरह से मक्का फतहुल मक्का हुआ था, उसके बाद कोई हिजरत नहीं हुई है मक्का में मक्का के लिए, उसी तरह कहा जाता है ला हिजरा बादल फतह। तो फतहुल बारी जिसने एक बार पढ़ लिया उसको किसी और एक्सप्लेनेशन ऑफ हदीस की ज़रूरत नहीं है। इनकी पैदाइश 773 हिजरी में हुई है इजिप्ट में, लेकिन ये अस्कलान के थे जो फिलिस्तीन के पास है, उसके शोर लाइन पे, इसलिए वहां से उनका लक़ब पड़ा अल अस्कलानी। ये 852 हिजरी में इनका इंतकाल होता है। इनके टीचर हैं अबू हसन अल हैतमी, ये बस आप नाम याद रख लें, इब्ने मुलक्किन, सिराजुद्दीन बुल्किनी, इमाम ज़ैनुद्दीन अल इराक़ी। इनके स्टूडेंट हैं इमाम शखावी, अस्सुयूती, कमालुद्दीन इब्ने अश-शरीफ और ज़करिया अल अंसारी। अस्सुयूती का नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा। अब इनके कुतुब पे आते हैं। इन्होंने 182 रिसाला और बड़ी किताबें लिखी हैं। सबसे फेमस जो है वो है फतहुल बारी, जो अल बुखारी की सबसे स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन है। दूसरी जो किताब इन्होंने लिखी तज़हीब अल तज़हीब, ये हदीस नैरेटर का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है। मतलब कि जितने रावी हैं जिन्होंने हम तक हदीस पहुंचाया है, जिन्होंने इमाम मुस्लिम तक हदीस पहुंचाया है, जिन्होंने इमाम बुखारी तक हदीस पहुंचाया है, जिन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल तक हदीस पहुंचाया है, उन तमाम लोगों की बायोग्राफी है। ये अपने आप में एक ऐसा साइंस है कि कुफार भी इस साइंस का लोहा मानते हैं। कुफार भी कहते हैं कि ये साइंस किसी के पास नहीं जो मुसलमानों के पास है। ये साइंस ना हिंदू के पास है, ये साइंस ना क्रिश्चियन के पास है, ये साइंस ना बुद्धिस्ट के पास है, ये साइंस ना आज के साइंस के पास है। आज जो हम मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो जानते हैं कि हम जो रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस ने जहां से रेफरेंस लिया है, वो रेफरेंस ने जहां से रेफरेंस लिया है उसकी कोई सनद मौजूद नहीं है। आप अगर सर्च करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक नजर आ जाएगा। लेकिन ये जो साइंस है वो एक ऐसी साइंस है कि दुनिया में अनोखी है। जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हम ताज्जुब करेंगे अपने उन उलमाओं के ऊपर और अल्लाह की उस बात के ऊपर कि अल्लाह ने कहा है कि हमने इस जिक्र को महफूज कर रखा है, तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा और हम फिर अपने स्कॉलर्स की हमारे अंदर ऐसी इज्जत आएगी कि मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने ताजील अल मनफा एक बायोग्राफी है जो मुस्नद चारों इमाम के मुस्नद उनके नैरेटर का इन्होंने लिखा है। बुलुगुल मराम हम तमाम लोगों ने देखा है और पढ़ा है। मिन अदिल्लतिल अहकाम, जितनी भी अहकाम की अहादीस है इन्होंने जमा किया है बुलुगुल मराम की शक्ल में, और अपने में आप ये एक बेहतरीन किताब है। और नुखबतुल फिक्र जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, एक और इनकी किताब है लिसान अल मीज़ान, 6000 पेज की है और इसमें करीब 8500 रावियों की बायोग्राफी है। मतलब 8500 रावियों के एक एक काम के बारे में, उनका कैरेक्टर कैसा था, वो हिफ्स कैसा करते थे, उनका ताल्लुकात इंसानों के साथ कैसा था, वो नमाजी थे कि नहीं थे, उन्होंने हज किया था कि नहीं किया था, एक एक चीज का जिक्र इन किताबों में मौजूद है। अब हम आते हैं उसूलुल हदीस की तरफ। ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था इस कोर्स के बारे में और इसके ऑथर के बारे में, जिस किताब से हमने लिया है इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अब हम इस बुक को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस बुक का जो नाम है वो है नुखबतुल फिक्र। नुखबा कहते हैं चोजन या सेलेक्टेड। ये फिक्र नहीं है, ये असल में फिक्र है, फतहा है इसके ऊपर। फिक्र कहते हैं आइडियाज को। तो ये जो किताब हम जो पढ़ रहे हैं चोजन आइडियाज, इसका मतलब है द बेस्ट थॉट्स फ्रॉम ऑल द आइडियाज। जितने भी आइडियाज मौजूद हैं उनमें बेस्ट थॉट्स जो है वो ये किताब का नाम है, नुखबतुल फिक्र। इस किताब को कहा जाता है नुखबतुल फिक्र फी मुस्तलाल अहलुल अथर। यहाँ पे एक वर्ड आया अहलुल अथर।
جس کو ہم اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. اب آپ تمام لوگ اہل الحدیث ورڈ سن کے ہی سوچنے لگیں گے کہ یہ اہل الحدیث یہ آج والے اہل الحدیث تو نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. آج والے جو اہل الحدیث ہے اس سے آپ پریشان مت ہوئیے. آج والے اہل الحدیث کا معاملہ نہیں چل رہا ہے. اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم سلف سے سمجھیں گے. سلف ہمیں بتائیں گے کہ اہل الحدیث کسے کہا جاتا ہے. مصطلح اس چیز کو میں نے ابھی بتا دیا کہ جس پہ ایک فیلڈ کے آدمی. جی جی سلف. جی دیکھیے سلف کا معنی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ. مطلب صحابہ کو جنہوں نے دیکھا اور صحابہ کی جنہوں نے اتباع کی اس کو کہتے ہیں تابعی. جنہوں نے تابعی سے ملے اور تابعی کی اتباع کی انہیں کہتے ہیں تبع تابعی. یہ ہے وہ زمانہ جس کو ہم اکثر سلف کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ائمہ بھی آ جاتے ہیں جو چاروں فقہ ائمہ ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی. یہ ایک ڈیفینیشن ہے جس پہ امت ایگری ہے جس چیز پہ. باقی کئی اور لوگ ہیں جس پہ تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے لیکن ہم اس چیز کو لے رہے ہیں جس پر امت ایگری کرتی ہے. اب دیکھیں سلف کے نزدیک اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیونکہ ہم اہل الحدیث ورڈ سنتے ہی ہمیں آج کے زمانے کو نہیں سمجھنا. تو عبداللہ ابن مبارک یہ ارلی اسکالر ہے. یہ کہتے ہیں اہل الحدیث وہ ہے جو سیدھے راستے پر سب سے زیادہ فم ہے. خطابی اور یحییٰ ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کون سا راستہ جنت کے لیے سب سے شارٹ ہے. وہ راستہ صرف اور صرف اہل الحدیث کا راستہ ہے. اس کے بعد القاضی ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ رہے جو انہوں نے ڈائریکٹ ان سے پڑھا. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان جو ہے وہ اہل الحدیث ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کیونکہ یہ دن بھر قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا ہوں. امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث وہ ہیں جو علم کے بارے میں بات کریں، جو حدیث کا پڑھنا پڑھانا، حدیث کا لکھنا لکھانا، حدیث کا یاد کرنا یاد کروانا، اس کے سائنس کو پڑھنا، ویسے لوگ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. یہ امید ہے کہ ہم جو اسکالرس ہیں ان کی جو قول میں نے یہاں پہ نقل کیا ہے میں انشاءاللہ وہ پی ڈی ایف بھی دے دوں گا دلیل کے ساتھ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث کون ہے. اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جو حدیث کا پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں. تو آج کا جو لوگ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل الحدیث ہوں تو آپ اس سے ریلیٹ مت کیجیے کیونکہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا اور اس کا یاد کرنا اور کروانا اور اس پہ ریسرچ کرنا کرتے ہیں. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم سے مصیبت اور پریشانی اور پنشمنٹ اٹھا لیتی ہے جس قوم میں اہل الحدیث پیپل آف حدیث ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں حدیث کے سرچ کے لیے، حدیث کے پڑھنے کے لیے اور حدیث کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے. میں قول نقل کرتا ہوں ہارون الرشید کا جو خلیفہ رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ میں 4 چیز دیکھتا ہوں اور 4 لوگوں میں پاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ میں کفر دیکھتا ہوں تو جہمیہ میں پاتا ہوں، ایک گروہ ہے جہم ابن صفوان کا. میں یوزلیس آرگیومنٹ دیکھتا ہوں تو متازلہ میں پاتا ہوں. میں جھوٹ بولنا دیکھتا ہوں تو میں شیعہ میں پاتا ہوں. اور میں حق دیکھتا ہوں اگر تو میں اہل الحدیث میں پاتا ہوں. تو یہ اہل الحدیث کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنس ہارون الرشید نے کہا. یہ تو بہت ہی بیسک یہ میں اس چیپٹر کا جو اس کورس کا ڈیٹیل تھا میں نے اس پہ بات کیا. اب میں آپ کو کچھ علم کے اعتبار سے کیونکہ اب ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں تو میرا جو پڑھانے کا جو وے ہے وہ میرے استاد نے جو بتایا ہے کہ کچھ فینسی ورڈز کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ مقصد ہو کہ سامنے والا
اس اصول کو سمجھ لے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ پڑھتے ہیں اور استاد بہت اچھی عربی بولتے ہیں, بہت فینسی ورڈز یوز کرتے ہیں, اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا, بہت اچھی عربی تھی, کیا اچھی پڑھایا انہوں نے. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے اصول تو وہ بولتے ہیں یہ تو میں بھول گیا. تو وہ معاملہ نہیں ہے, اصل میں میرا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے, کہ آپ کا بھی معاملہ ہے کہ ہم سیکھنے آئے ہیں, اور سیکھنے سے مراد ہے تاکہ ہم اپنے دین کو صحیح سے سمجھ سکیں, حدیث کے اصول کو صحیح سے سمجھ سکیں, اور اللہ تعالی ہمارا یہ علم سیکھنا اور سکھانا ہمارے نجات کا ذریعہ بنے. تو امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سے 6 چیز کے بارے میں تذکرہ کیا. وہ یہ ہے, پہلا چیز امام الشافعی نے کہا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جو 6 چیز ضروری ہے, پہلی چیز ہے وہ انٹیلیجنس. ہر ایرا گیرا کے لیے دین اسلام نہیں ہے. اگر کسی کو برا لگے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن دین اسلام کو سیکھنا کا مطلب عمل کی ایک الگ بات ہے. سیکھنا کا مطلب اصول الفقہ پڑھنا, اصول الحدیث پڑھنا, اصول الفقہ پڑھنا, اصول التفسیر پڑھنا, یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ذہن ہے, جن کو نے اللہ انٹیلیجنس دیا, ان لوگوں کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. دوسری چیز ہے ایگرنس, کہ ان کے اندر ہرس ہو, وہ چیز کو پڑھنے کے لیے ان کے اندر چاہت ہو, للک ہو. اس کے بعد اگلی چیز ہے ایفرٹ, وہ اس میں ایفرٹ بھی لگاتے ہیں. پھر فورتھ ون انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ بس چلے جائیں کہیں پہ پڑھنے کے لیے کہ آپ ہمیں پڑھا دیجئے, آپ بھی ہمیں پیسہ دے دیجئے, ٹھیک ہے. پھر ففتھ ون انہوں نے کہا ہے کہ بغیر استاد کے پڑھنا ایسا ہے جیسے خود کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دعوت دینا ہے. اور اس کے بعد آخری انہوں نے پڑھا ہے کہ لیندی پیریڈ آف ٹائم, کہ اگر آپ لمبا ٹائم نہیں دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پڑھنا بالکل بھی نہیں چاہ رہے. تو یہ 6 چیز پڑھنے سے پہلے ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ 6 چیز جو امام شافعی نے فرمایا ہے پڑھنے کے لحاظ سے, تو ہم اپنے ذہن میں رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم جو سیکھنا ہے وہ اچھے سے سیکھ پائیں گے. اور اللہ رب العزت سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں, علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ امپورٹنس آف حدیث میں نے بتا دیا ہے اس بارے میں. اب دیکھیے یہ حدیث کا اسٹرکچر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. بس ایک انشاءاللہ کل سے ہم حدیث صحیح اور ضعیف حدیث کا کہتے ہیں کیا ہے. تو حدیث کا اسٹرکچر 2 چیز پہ بیسڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے, یہاں پہ ایک حدثنا سے ورڈ شروع ہوا, حدث. دوسرا, اس سائنس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے درمیان ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن از انف فار اس, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. حدیث کیا ہے, یہ حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا. حدیث کیا ہے, سنت کیا ہے, یہ حدیث ضروری نہیں ہے. اچھا یہ حدیث ضعیف ہے. کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہم لے سکتے ہیں فضائل میں, تو اس کی کیا حقیقت ہے, کیا یہ کہنا صحیح ہے, یا اس کہنے کا کوئی ڈیٹیل ایکسپلینیشن انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جائیں گے. اس کے بعد حدیث ہم تک جو پہنچی ہے کیا بے سند پہنچی ہے, یا اس کا کوئی نہیں ہے. لوگوں نے, صحابہ نے نعوذ باللہ اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے گڑھ لیا اپنے حساب سے. فتنہ کے دور میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے فائدے کے حساب سے حدیثیں گڑھ لی. آج کئی حدیث آپ دیکھیں گے کہ ایک روایت بہت زیادہ نقل کی جاتی ہے کہ محبت, وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. تو یہ لوگوں نے جو گڑھا ہے, تو یہ کیسے گڑھا ہے, کب گڑھا ہے, سلف نے کیسے پہچان لیا اس کو گڑھا ہوا, انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور آگے جب آپ اس حدیث آف سائنس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو ایسی بات جب آپ کے سامنے کوئی بھی کرے گا تو آپ اس کو بہت آسانی سے پہچان لیجیے گا کہ یار تم تو جھوٹ بول رہے ہو, یہ بات کہاں ہے بتاؤ ذرا, اس کی سند کیا ہے. اچھا اس کے متن میں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بول ہی نہیں سکتے. اچھا یہ راوی, اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ سیکھ جائیے گا. اب میں آپ ایک اور آگے چیز کہتا ہوں. حدیث کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو نسبت دی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, مطلب ہر وہ چیز جس کا تعلق نبی کے ساتھ جوڑا جائے اس کو کہتے ہیں حدیث. تو ہم کو یہی پڑھنا ہے کہ کیا وہ تعلق جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے, کہ لوگوں نے اپنے سے بیچ میں گڑھ لیا. جیسے میں نے ایک حدیث کا ایک روایت کا ایگزامپل دیا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ایک اور بہت فیمس روایت ہے جو آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ہر سورت کا, قرآن کی ہر سورہ کا ایک فضائل ہے بہت زیادہ, اکثر لوگوں نے سنا ہے.
تو امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی ہے جو یہ حدیث پہنچی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر سورہ کی ایک سنت ہے، ہر سورہ کے فضائل ہے، ہر سورہ کے ایک فضائل ہے. تو وہ جب اس کو ریسرچ کیے، اس پہ پہنچے، تو پتہ چلا کہ ایک آدمی تھا جو گفا میں رہتا تھا اور اس نے اپنے سے گڑھ لیا تھا. تو جب اس کے پاس امام احمد بن حنبل گئے اور کہیں کہ تم نے یہ بات کیوں گڑھی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اچھی نیت کے ساتھ گڑھا، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں، تو میں نے لوگوں کے اچھے نیت کے لیے میں نے ایک بات گڑھ لی. تو اس طرح کی جو فیمس احادیث ہے، جس کو احادیث کا نام دیا جاتا ہے، جو گڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ اچھے سے کاؤنٹر کر پائیں گے اس سائنس آف حدیث کے بارے میں. اب حدیث کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حدیث اسلامی تاریخ کا اہم ماخذ ہے کہ اگر حدیث نہیں ہوتا تو آپ اسلامی تاریخ کو کبھی بیان نہیں کر پاتے. جو غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، فتح مکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، کس طرح مکہ میں ان پر اذیت ہوئی ہے، کس طرح مدینہ میں ہجرت ہوئی، یہ تمام چیز کی بنیاد حدیث ہے. اور حدیث اگر صحیح نہ ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا اسٹرکچر آف اسلام بگڑ جائے گا. تو حدیث کے یہ فائدے ہیں. دوسرا ہے، شروعات کے ٹائم میں، جو سلف کے ٹائم میں، صحابہ کے ٹائم میں، اس زمانے میں قانون کیسے چلتا تھا، اس زمانے میں ثقافتی روایتیں کیسی تھی، لوگوں کے اندر ایمانیات کا کیا معاملہ تھا، مذہب کا کیا معاملہ تھا، اس کو جاننے کا جو ذخیرہ ہے وہ حدیث ہے. کیونکہ اگر آپ کو حدیث نہیں ملے گا تو پھر آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کی دعا نہیں معلوم چلے گی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبادت کا معاملہ نہیں معلوم چلے گا، صحابہ کے درمیان کیسے فیصلہ کرتے تھے وہ نہیں معلوم چلے گا. تیسرا ہے، یہ سنت کا خزانہ ہے جو اسلامی قانون اور جڑوے، مطلب اسلامی قانون اور اس کا جڑوا قرآن کا ماخذ ہے. اب لوگ کہیں گے کہ آپ نے حدیث کو جڑوا کیوں کہا قرآن کے؟ قرآن کا جڑوا کیوں کہا؟ ہم تو حدیث اور قرآن کو الگ الگ سمجھتے نہیں. قرآن جس طرح سے ذکر ہے اسی طرح سے سنت بھی ذکر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت میں قرآن نے صاف فرما دیا ہے کہ میں نے ذکر کو نازل کیا ہے. تو اس ذکر کا اللہ نے صرف لفظ نازل نہیں فرمایا ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل فرما دیا اور اس کے معنی کو، بلکہ اللہ نے اس کے معنی کو بھی نازل فرمایا. تو وہ معنی کیا ہے؟ وہ سنت ہے. تو بغیر معنی کے قرآن کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس سے مسئلہ نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نہیں ملے گی تو پھر آپ سمجھیے گا کیسے قرآن. تو اسی لیے حدیث کو سلف نے قرآن سے جڑوا بتایا ہے کہ یہ اس کے جڑوا میں ہے، مطلب ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. یہ بات ہے. یہ میں نے حدیث کی ایک بنیادی ضرورت میں بتا دی اور اس کے فائدے بتا دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج کا جو درس ہے، آدھے گھنٹے کے بارے میں کہا گیا تھا، آج کا درس ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہمارا درس ہوگا اس پہ ہم اگلا صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی. سننا اور حدیث کا جو ڈفرینس ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ سننا کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں. یہ مائنیوٹ ڈفرینس ہے. یہ کل ہی انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ڈسکشن ہوگا، ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا. اگر کوئی سوال ہو آج کے درس کے متعلق. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، جتنے لوگ بھی ہیں وہ سنیں، 50 کے قریب لوگ ہیں، کہ جس طرح سے آپ کو انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے میں 4 سال لگتا ہے، میڈیکل میں 5.5 سال لگتا ہے، سائنٹسٹ بننے میں اور 6-7-8 سال لگتا ہے، تو وہ ایک الگ سائنس ہے. ان تمام سائنس سے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سائنس آف حدیث ہے. تو آپ پہلے دن میں اکتا مت جائیے، انشاءاللہ تعالی وقت لگے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ سائنس ہے، آپ سمجھے کہ یہ وہ سائنس ہے جو سائنس آج تک کسی کے پاس موجود نہیں ہے پوری دنیا میں، کسی کے پاس، حتیٰ کہ ماڈرن سائنس کے پاس بھی یہ موجود نہیں ہے. تو جو اسلام کے دشمن ہے جس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس سائنس کا لوہا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائنس مسلمانوں کے جو پاس ہے، ایسا سائنس دنیا میں کہیں نہیں. میں اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، انشاءاللہ ریکارڈنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں مل جائے گی اور پی پی ٹی بھی شیئر کر دیں گے. میں ایک بہت لاسٹ ایگزامپل دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس سائنس کا امپورٹنس کیا ہے، یہ جو حدیث آف سائنس کے بارے میں آپ ایسے سمجھیں کہ جو عیسائی ہیں ان کی جو کتاب ہے، ان کی جو کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، 80 سال کے بعد لکھا گیا ہے گاسپل
اور عیسیٰ علیہ السلام کے 80 سال کے بعد تمام گوسپل لکھی گئی. اور کسی بھی عیسائی مورخین یا عیسائی اسکالر کے پاس آپ جائیں اور کہیں جا کے کہ ذرا ہمیں آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کس نے سنا ہے یہ بات، تو ان کے پاس یہ سائنس موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں سے آیا. 70 سال 80 سال کا گیپ ہے ان کے درمیان میں. آپ آج جو ہندو کی کتاب لکھی گئی ہے رامائنا مہا بھارت، اس کے لکھنے والے سے پوچھیے کہ تم تک یہ بات کس نے پہنچائی ہے، تو وہ سند نہیں دے پائے گا. آپ یہودیوں کی کتاب سے پوچھیے تو وہ سند نہیں دے پائے گا. آپ بدھ سے جا کے پوچھے وہ سند نہیں دے پائے گا. حتیٰ کہ آپ آج کے ریسرچ اسکالر سے ان کے زمانے کے بارے میں بات پوچھے تو وہ سند نہیں دے پائیں گے. لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات ہم سے پوچھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیسے کرتے تھے، ہم پوری کی پوری دلیل دے دیں گے، اور ایک ایک آدمی جنہوں نے بتایا اور اس آدمی کا کیریکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ وہ آدمی کبھی زندگی میں جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، اس آدمی کے کتنے بچے تھے، اس آدمی نے شادیاں کتنی کی تھی، اس آدمی کا لوگوں کے ساتھ سلام کا کیا معاملہ تھا، اس آدمی کی جائیداد کتنے تھے. ایک ایک چیز ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کے پاس ہمارے پاس دلیل ہے، ہر دلیل موجود ہے. تو یہ اس سائنس کا امپورٹنس ہے. یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب اس سائنس کے بارے میں، لیکن یہ اصل میں اس دین کی اصل ہے. اگر اس سائنس نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہمارے دین کے اوپر جو آج ہم اس طرح سے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حفاظت ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جس میں سب سے اہم امام اہل سنت والجماعت، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، اور ان کے بعد کے سلف جتنے یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن یحییٰ، جتنے لوگ ہیں، امام خلاقی، ان تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے اس سائنس کو پریزرو کیا. تو ڈیٹیل الحمدللہ آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سائنس کو، اس کورس کو ہم میرے اور آپ کے درمیان نجات کا راستہ بناتے، اور دل میں کسی طرح سے کوئی قبر اور ان تمام چیزوں کو نہ لائے، بس سیکھنے اور سکھانے کی نیت ہو. آپ تمام لوگ سے مطلب جو پی پی ٹی کی بھی درخواست کی ہیں تو ہوسٹ صاحب ان کو وہ پرووائڈ کر دیں گے، اور انہوں نے یوٹیوب لنک اپلوڈ ابھی آپ میسج میں بھیجا ہے، تو وہ یوٹیوب لنک بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے اس چیز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آج کے درس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو آج کے متعلق، آپ آگے کا کچھ مت پوچھیے گا، صحیح اور صحیح، آج بس جتنی بات ہوئی ہے اس سے متعلق اگر کوئی ہو تو بہت ہی شارٹ وقفے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.